جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ایک شخص غبارے بیچتا تھا، اس کے پاس لال، نیلے اور سبز رنگ کے غبارے تھے۔ جب کبھی اس کا کام مندہ ہوتا تو وہ کیا کرتا کہ ایک غبارے میں ہیلیم بھر کے اس کو اڑا دیتا۔ جب وہ اڑتا تو بچے اس کی طرف متوجہ ہوتے اور ان میں غبارے لینے کی خواہش جاگتی، تو وہ آ کر اس سے غبارے لیتے۔ اس طرح اس کی روزی روٹی چل پڑتی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بچہ اس کے پاس آیا اور بڑی معصومیت سے اس سے سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کالے رنگ کے غبارے کو اڑائیں تو کیا وہ اڑ جائے گا؟ تو غبارے والا ہنس پڑا۔ تو وہ کہتا کہ غبارہ رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں جو گیس ہوتی ہے اس کی وجہ سے اڑتا ہے۔ تو میرا بھائی بات بڑی سمپل ہے، جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ میں مقصد کو پا لینے کی جستجو ہے تو کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کی کامیابی کا سبب 85% سبب ان کا رجحان ہوتا ہے، یعنی ٹرینڈ ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں ان کا زیادہ تر مٹیریل ان کی بنیاد میں لگایا جاتا ہے تاکہ ان کی بنیاد مضبوط ہو۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں ان کی مضبوط ترین بنیاد ہی ان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی کامیابی کی بنیاد آپ کا رجحان ہوتا ہے، جو آپ کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں۔ خواب تو سبھی دیکھتے ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیسے ان خوابوں کو حقیقت میں ڈھالتے ہیں۔ اینڈریو کارانگی اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آیا تو اس نے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے آغاز کیا اور اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ وہ امریکہ کا سب سے بڑا اسٹیل میکر بنا۔ 1920 میں 43 ایسے لوگ تھے جو لاکھ پتی تھے اور اس کے ملازم تھے۔ اس سے کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں سے معاملات کیسے طے کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ لوگوں سے معاملات طے کرنا ایسے ہی ہے جیسے مٹی میں سے سونا نکالنا۔ جب آپ مٹی میں سے سونا نکال رہے ہوتے ہیں تو آپ کو منو مٹی کھودنا پڑتی ہے، لیکن آپ مٹی کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ آپ کی نظر سونے پہ ہوتی ہے۔ جب آپ لوگوں سے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی برائیاں نہیں دیکھنی ہوتی، ان میں پازیٹیوٹی دیکھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں برائیاں دیکھیں گے تو آپ کو لاکھوں برائیاں مل جائیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے مٹی کھودنی ہے یا آپ نے سونا نکالنا ہے۔ عیب نکالنے والے تو جنت میں بھی عیب نکال دیتے ہوتے ہیں۔ مسئلہ سارا ایٹیٹیوڈ کا ہے۔ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے تو آپ ہر چیز میں پازیٹیوٹی تلاش کریں گے۔ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی کیڑے نکالنا ہے تو آپ ہر چیز میں کیڑے ہی نکالیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو شراب کی نشئیوں سے خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا۔ تو جب ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ ان کو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے 2 بوتلیں لیں، ایک میں پانی ڈالا اور ایک میں شراب ڈال کے ان کے سامنے رکھ دی، اور ایک کیڑا لیا اور سب سے پہلے پانی کی بوتل میں ڈال دیا۔ جب کیڑا پانی کی بوتل میں ڈالا تو کیڑا تیرنے لگ گیا، اور وہی کیڑا باہر نکالا اور نکال کر شراب کی بوتل میں ڈالا تو وہ کیڑا اس میں تحلیل ہو گیا، یعنی اس میں گھل گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے شراب کے نشئیوں سے پوچھا کہ آپ نے اس سارے واقعے سے کیا سیکھا؟ تو ان میں سے ایک شرابی کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ ہم نے اس واقعے سے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم شراب نہیں پئیں گے تو ہمارے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہیں وہ کبھی نہیں مریں گے۔ تو میرا بھائی بات بڑی سمپل ہے، اب باقی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے شراب پی کر پیٹ کے کیڑے مارنے ہیں یا صاف پانی پی کر زندہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔